بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہاں جو بزرگ افراد بیٹھے ہیں انہیں اس بات کا بخوبی علم ہوگا کہ آج سے ہم اگر کافی سال پیچھے چلے جائیں، خاص طور پہ جو گاؤں میں جو لوگ رہتے رہے ہیں، کہ گاؤں کی مساجد میں واش روم نہیں ہوا کرتے تھے۔ جو گاؤں کی مساجد ہیں وہاں پہ واش روم نہیں تھے، اور کوئی بندہ جو ہے وہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ گھر سے وضو نہ کر کے آئے۔ عموماً لوگ جو ہیں وہ گھر سے ہی وضو کر کے آیا کرتے تھے۔ اگر کوئی ایک آدھ واش روم یا وضو کا جو تھوڑا سا سلسلہ ہوتا تھا وہ ان لوگوں کے لیے ہوتا تھا کہ جو مسافر ہوتے تھے۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہے، جب ذرائع اتنے زیادہ نہیں تھے، ترقی اتنی زیادہ نہیں تھی، تو لوگ اپنے سامان جو ہے وہ گاؤں گاؤں بیچتے تھے اور جاتے تھے، اور اسی طرح وہ کوئی مسافر ہوتا اسے وہ مسجد میں وہ وضو کرتا، وہ مسجد میں اپنا معاملات کر لیتا، اور بلکہ اسے کھانا وانا بھی لوگ دینا پسند کرتے، اور بعض اوقات وہ رات بھی ایسے لوگ کچھ رک جایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک معاملہ ہوتا تھا۔ کئی چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، اور یہ نہیں پتہ لگا کہ وہ ہم نے چھوڑ تو دی ہیں، لیکن وہ جو لوگ اس طرح کرتے تھے وہ کیوں کرتے تھے۔ میں آپ کے سامنے وہ بات رکھنا چاہتا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں کوئی واش روم بنانا جرم ہو گیا، یا مسجد میں وضو کرنا اور واش روم استعمال کرنا کوئی گناہ کا کام ہو گیا، ایسا نہیں ہے، ایک سہولت ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کو ذرا غور سے سنیے گا، اور اس پہ بھی کبھی عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ وہ بزرگ جو لوگ تھے وہ اس لیے مسجد میں معاملات نہیں کرتے تھے کہ ہر بندہ گھر سے باوضو ہو کے جو ہے وہ آتا تھا۔ اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب میں اٹھوں گا نا، ایک ہے میں منہ بند کر کے بس اٹھ کے باہر ایک ہے میں اٹھوں گا، واش روم جاؤں گا، میں وضو کروں گا، تو گھر کے چھوٹے سے لے کے بڑے تک، کیا مرد کیا عورتیں بچے، سب دیکھیں گے کہ جی بزرگ اٹھے ہیں، بھائی اٹھے ہیں، والد صاحب اٹھے ہیں، چچا اٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وضو کر رہے ہیں۔ کیوں؟ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ کوئی شور شرابہ اس وقت کچھ ایسے معاملے وہ ذرا پرسکون ہو جائیں گے، اور سب کو ہوش ہو جائے گی، جو اٹھیں وضو کریں اور نکلیں ان کے ساتھ۔ وضو میں غلطیاں رہ جاتی ہیں۔ ہماری خواتین جو ہیں خاص طور پہ، انہیں معاملات اپنی صفائی اور طہارت کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ لوگ وضو کرتے تھے، اور تاکہ خواتین بھی سامنے دیکھتی ہیں، انہیں پتہ لگے یہ وضو ہوتا ہے، چھوٹے بچے یہ وضو ہوتا ہے، وہ باوضو ہو کے گھر سے نکلتے تھے۔ یہ تو اس کے ویسے میں فائدہ اپنے پاس سے بتا رہا ہوں۔ دوسرا فائدہ اس کا کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز بتائی ہے، میں کچھ احادیث کو جمع کر کے بات کر رہا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کچھ لوگ مسجد کے قریب آنا چاہتے ہیں، ان کے گھر کچھ دور تھے تو وہ مسجد کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا، ابھی ایسے ہی ہے، میں نے سنا تم کہتے ہو مسجد کے قریب آئیں، ہمارے گھر ذرا مسجد سے دور ہے۔ کہا حضور ایسا ہی ہے۔ آپ نے سامنے کہا نہ، یہ کام نہیں کرنا، تم دور ہی رہو، جہاں تمہارے گھر ہیں وہی رہیں، گھر نئے نہیں خریدنے، مسجد کے پاس نہیں آنا۔ حضور کیوں؟ کیونکہ تکتب آثارکم، اللہ رب العالمین جو تم مسجد میں چل کے آتے ہو نا، تمہارے جو قدموں کے نشانات ہیں، تمہارے جو قدم ہیں، اللہ رب العالمین اس کے برابر تمہیں اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام نے بتایا صحابہ کرام کو۔ اور اجر و ثواب کیا ہے؟ یہ مختلف حدیث میں ذکر ہے۔ یہ وہ اجر و ثواب ہے جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ وہ اجر و ثواب ہے جس سے جنتی درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ وہ اجر و ثواب ہے کہ آپ کا ایک ایک قدم جو ہے وہ لکھا اور نوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ قدم مسجد کی طرف اٹھ کے آئے ہیں۔ اور یہ وہ اجر و ثواب ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، جب سے انہوں نے یہ بات سنی نا کہ اگر باوضو ہو کے بندہ گھر سے نکلے تو اس کی اتنی فضیلت ہے، تو آپ علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ان اجر و ثواب، کیونکہ رب ہے وہ ایک دیتا ہے آپ کو چانس کہ یہ ملے گا، تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ان درجات کی بلندی، گناہوں کی مغفرت، اس اجر و ثواب کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ کہا گیا قدم لکھے جائیں گے، ہم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے مسجد کی طرف جایا کرتے تھے تاکہ قدم جو ہیں وہ زیادہ لکھے جائیں، ہمیں نیکیاں زیادہ ملیں، گناہ زیادہ معاف ہوں۔ تو یہ اس کی لاجک تھی کہ وہ لوگ گھروں سے باوضو ہو کے مسجد میں آیا کرتے تھے۔ دوسری اور آخری بات، جیسے مرد کی فرض نماز نا گھر میں نہیں ہے، اسے مسجد آنا چاہیے، یاد رکھیے گا بات، فرض نماز مسجد میں ہوتی ہے، مسجد میں افضل ہے، اور سنتیں اور نوافل جو ہیں یہ مسجد سے زیادہ گھر میں اس کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں، اور یہی وجہ ہے
کہ ایسے لوگ ہیں، اور خاص طور پہ سنت پہ جو لوگ سعودی عرب یا عرب امارات سے جو لوگ واقف ہیں، وہاں پہ سنتیں نہیں پڑھی جاتی اس طرح. وہ عربی لوگ عموماً دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ مجھے بھی موقع دیا وہاں پہ جانے کا، میں نے دیکھا ہے کہ میں نے عربی کو کم ہی کسی کو دیکھا ہے کہ وہ وضو کر رہا ہو. وہ گاڑی سے اترتے ہیں، گاڑی پار کرتے ہیں، سیدھا مسجد میں آ کے اپنا فرض نماز کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ وہ سنتے نوافل پہلے یا بعد کے اپنے گھر میں ادا کر کے پھر آتے ہیں، اور جو بات کیا وہ گھر جا کے ادا کرتے ہیں. احادیث موجود ہیں، امہات المومنین کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے سنتے پڑھتے، نوافل پڑھتے، معاملات کرتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر وہی بات کہ جب گھر میں آپ پڑھیں گے، سنتے پڑھ کے جائیں گے تو خواتین کو خبر ہو بھی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، واپس آئیں تو انہیں پڑھی ہے نہیں پڑھی نماز، کو مصلی پہ بیٹھا ہے کہ نہیں، مصلی پڑھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھا ہوا. بچوں کی خبر گیری، نماز کا طریقہ کار. اور آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، چھوٹے معصوم بچے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. جناب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کے نواسے، آپ اسلام سجدے میں جاتے، وہ اوپر چڑھ جاتے جناب سجدے میں، آپ سے سلام ایسے اٹھا لیتے، پیار کرتے. یہ کیا تھا؟ یہ وہی سلسلہ تھا نا کہ نماز ان کے سامنے پڑھی جاتی تھی. نبی علیہ السلام ایسے کھڑے ہیں، صحابی کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، میں اپنی خالہ کے گھر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالو تھے، میں گیا ان کے گھر، میں نے دیکھا رات نبی علیہ السلام تہجد کے لیے اٹھے. چھوٹے سے بچے ہیں، کہتے ہیں آپ علیہ السلام تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو میں نبی علیہ السلام کے ساتھ میں بھی کھڑا ہو گیا. میں دوسری سائڈ کھڑا ہو گیا، نبی سامنے نماز میں ہی مجھے پکڑ کے تو ایسے دوسری سائڈ پہ کر دے کہ بیٹا بندہ اس طرف کھڑا ہوتا ہے، دوسرا جو بندہ ہوتا ہے. تربیت ہے، یہ تربیت ہے. اور اس میں یہ چیز بھی ہے، نبی صاحب فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس میں قرآن کی تلاوت اور نماز کا کچھ نہ کچھ حصہ گھروں کے لیے چھوڑ دیا کرو. جس گھر میں نماز کے لیے بندے کھڑے ہوتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، سنتے